ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت میں بہترین اور عمدہ اور بڑا ہی اچھا نمونہ موجود ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اس شخص کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جس کا آخرت پر ایمان ہے وذکر اللہ کثیرا اور وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کو ہر اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا دعوے دار ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور جس کا واقعی آخرت پر یقین ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانے گا۔ اگر کوئی شخص اہل ایمان میں سے کسی کی شخصیت کو، کسی کی ذات کو اور کسی کی صورت اور سیرت کو اور کسی کے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، گفتگو، ہر عمل اور تمام قسم کے اقوال اور افعال
اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک مومن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اسوہ حسنہ ہے، اور ایک مومن کبھی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی اور آئیڈیل، نمونے اور اسوے کا انتخاب کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہر حال میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسوہ حسنہ اختیار کرے گا اور اس کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات ہے جو قابل اقتداء ہے، جو اس لائق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز میں اقتداء کی جائے، ہر عمل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی جائے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ ایک مومن کے لیے اس طرح کی کوئی اور شخصیت نہیں ہوتی ہے کہ جس کو ہر لحاظ سے ایک مومن اپنے لیے قابل اقتداء سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے، اس کا ذکر اس مقام پر ہو رہا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالی نے غزوہ احزاب کے دن جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے ایمان والو اگر تمہارا اللہ پر آخرت کے دن پر صحیح معنوں میں یقین ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جس قدر بھی مشکلات آئیں اور جس قدر بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور جس قدر بھی کفار کی طرف سے سخت حملہ ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و استقامت کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ تو فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ڈٹے رہے اور آپ صبر و استقلال کے ساتھ میدان کے اندر جمے رہے اور عزیمت و استقامت آپ نے اختیار کی، تو اے ایمان والو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبر و شجاعت، استقلال اور بہادری اس لحاظ سے تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے، تو تمہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اختیار کرنا چاہیے تھا اور اللہ کے پیغمبر کی طرح صبر و استقامت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح سے جہاں پر یہ آیت موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی کہ جو لوگ مدینہ کے اندر بیٹھے رہے اور مدینہ سے باہر نہ نکلے، اپنی جانوں کے ڈر سے کہیں جان نہ چلی جائے، تو اللہ تعالی نے ان کو بھی تنبیہ کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدینہ سے نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی جان کی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول نے اپنا گھر بار چھوڑا، جب آپ نے مدینہ چھوڑا، تو تمہیں چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم اللہ کے رسول کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانتے، اور جب اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر خندق کھودنے کے لیے صحابہ کے ساتھ موجود ہے، میدان کے اندر بذات خود بنفس نفیس موجود ہے، تو تمہارا مدینے میں بیٹھے رہنے کا کوئی معنی نہیں بنتا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا باہر نکلنا، صحابہ کے ساتھ خندق کھودنا، صحابہ کے ساتھ بذات خود اس جنگ کے اندر کفار کا حملہ روکنے کے لیے، مدینے کے دفاع کے لیے مدینے سے باہر نکلنا، اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ تھا، بہترین نمونہ تھا۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کا خاص طور پر حال یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل، بے مثال آئیڈیل، جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول کو خود رب کائنات نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس بہترین اسوہ کو، اس بہترین آئیڈیل کو جو اللہ کا انتخاب تھا، چھوڑ کر آج امت مسلمہ عموماً اور خصوصاً مسلم نوجوان کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ کوئی جناب کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور ہیرو کو اپنا اس قدر آئیڈیل مانتے ہیں اور اس قدر جناب سر کے اوپر جنون سوار ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کا سٹائل بھی ویسا بنائیں گے، بات کرنے کا طریقہ بھی ویسا، اور اسی طرح سے چلنے کا انداز بھی ویسا جس ہیرو کو آئیڈیل مانتے ہیں، اس قدر جنون سوار ہے، اور اسی طرح سے کپڑے بھی ویسے، رہن سہن بھی ویسا۔ بلکہ ایک میں عجیب آپ کو بات بتاؤں، ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو۔ ایک بار میں دیکھ رہا تھا، ایک نیوز چینل والے ایک نوجوان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ نوجوان مسلمان پاکستان کے رہنے والے، وہ جناب نوجوان تھانے کے اندر پہنچ گئے، تھانے میں پہنچ گئے، پولیس والوں کو کہتا ہے کہ مجھے جیل کے اندر بند کرو، مجھے قیدیوں والا جو حصہ ہوتا ہے، قیدیوں والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر مجھے بند کرو۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ہندوستان کے اندر میرا جو پسندیدہ ہیرو ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو میں باہر کیسے رہ سکتا ہوں؟ لہٰذا مجھے بھی تھانے کے اندر، جیل کے اندر بند کرو۔ یہ ایسا بھوت سوار ہے آج مسلمان نوجوانوں کے اوپر خاص طور پر۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہترین آئیڈیل دیا تھا، اسوہ حسنہ دیا تھا، اور ہر لحاظ سے کامل، ہر لحاظ سے اکمل، اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ ہیرو جس کی کاپی کر رہے ہیں اور جناب جس کی نقل مار رہے ہیں اور جس کے ایک ایک ادا کو اور اس کے ایک ایک جناب سٹائل طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بدکار ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ اور اگر یہ لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں تو برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، برائے نام ان کا اسلام اور مسلمان ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اپنے فن اور پیشے کے لیے دین، مذہب، اسلام کو، اس سب کچھ کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کا دیا اور اسوہ حسنہ چھوڑ دیا، جس کا انتخاب رب العالمین نے کیا تھا، جو اسوہ حسنہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا، اس بہترین آئیڈیل نمونے کو چھوڑ کر، انتخاب کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے؟ دنیا دار قسم کے لوگ جو اپنی آخرت تو برباد کر چکے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی داؤ کے اوپر لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، جس کا اللہ پر ایمان، جس کا آخرت پر ایمان، اس کے لیے اسوہ حسنہ صرف رسول اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کے رسول کے سوا اپنے لیے وہ اسوہ حسنہ کسی اور کو نہیں سمجھے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کو انسان اپنے سامنے رکھ کر جو وہ کرتا جائے بندہ اس کے جیسا کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اسوہ حسنہ۔ اور یہ مقام صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب جب اللہ نے ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر کو اسوہ حسنہ بنا دیا، تو اب ایک مومن کا، مسلمان کا حق یہ بنتا تھا کہ جناب اس کا چہرہ کس کے چہرے جیسا؟ رسول اللہ کے چہرے جیسا، اور اس کا لباس رسول اللہ کے لباس جیسا، اس کی گفتگو، اس کی گفتار، اس کی بات، اس کے اقوال رسول اللہ کے اقوال جیسے، اس کی گفتگو کا طریقہ
وہ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کے طریقے جیسا ہے. اسی طرح سے اس کی چال، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی تجارت، اس کا بزنس، اس کی نوکری اور زندگی کے تمام معاملات، حتیٰ کہ اخلاق، سلوک، لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام اس کے معاملات رسول کریم علیہ السلام کی طرح ہونے چاہیے تھے. اور اسی طرح سے اس مسلمان کی سیرت بھی، اس کا کردار بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی عکاسی کر رہا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک شخصیت کو کاپی کرنے کا، ان کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم نے ان کی اقتداء نہیں کی اور ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنایا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آیت، سورہ احزاب کی یہ آیت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے گی. آپ کے اقوال میں بھی، آپ کے تمام افعال میں بھی، جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے کیا اس میں بھی، اور اسی طرح سے جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے حالات تھے ان تمام حالات میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اقتداء کی جائے گی اور آپ کی پیروی کی جائے گی. آپ کے نقش قدم پر چلا جائے گا، آپ کی سیرت کو اختیار کیا جائے گا، سوائے ان کاموں کے، ان باتوں کے، ان حالات کے جن کے بارے میں دلیل مل جائے کہ یہ کام، یہ باتیں، یہ حالتیں صرف نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں. ان حالتوں کے علاوہ باقی تمام اقوال، آپ کے تمام افعال اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالتیں وہ قابل اقتداء ہے. نبی کریم علیہ السلام جو کرے وہ بھی قابل اقتداء، اور اللہ کے رسول جو نہ کرے وہ بھی قابل اقتداء ہے. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے کچھ احادیث کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا. کچھ احادیث جب تلاش کی تو کچھ احادیث میرے سامنے آئی، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام نے مختلف اعمال میں، مختلف کاموں میں نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو کیسے اختیار کیا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے اوپر جھک گئے اور پھر اس کو بوسہ دیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد فرمانے لگے انی لأعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ أَرَ حِبِّي قَبَّلَكَ وَاسْتَلَمَكَ مَسْتَلَمْتُكَ وَلَا قَبَّلْتُكَ. اگر میں نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، تیرا استلام کر رہے ہیں، یعنی تجھے ہاتھ لگا رہے، تجھے چھو رہے ہیں، اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ دیکھا ہوتا تو نہ میں تجھے بوسہ دیتا، نہ میں تیرا استلام کرتا. تجھے اگر میں نے ہاتھ لگایا ہے، تجھے اگر میں نے چھوا ہے، اور اسی طرح سے اگر عمر نے حجر اسود تجھے بوسہ دیا ہے تو اس لیے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے یا حضرت عمر نے یا حدیث کے کسی اور راوی نے یہی آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
آپ کی سیرت میں، آپ کے طریقے میں، آپ کے قول و عمل کے اندر اے لوگوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھونا شروع کر دیا، ہاتھ لگانا شروع کر دیا، استعمال کر دیا۔ ایک کونا حجر اسود والا، اس کو بھی ہاتھ لگایا، اس سے پہلے جو رکن یمانی کہلاتا ہے اس کو بھی ہاتھ لگایا، اور دوسری طرف جو کونے ہیں حتیم کی طرف جنہیں رکن شامی کہا جاتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دو کونوں کو بھی چھونے لگے، ہاتھ لگانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو دو کونے ہیں بیت اللہ کے جن کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اے معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے بیت اللہ کے ان کونوں کا استلام کیوں کیا، کیوں ان کو ہاتھ لگایا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بیت اللہ کے دوسرے کونے جو مغربی سائڈ پر ہے اور حتیم کی طرف ہے، اللہ کے رسول ان دو کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آپ نے کیوں ایسے کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں سے کسی حصے کو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی اللہ کا گھر ہے، جیسے یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے ویسے وہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے، اگر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو اس کو کیوں چھوڑے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے گھر میں سے کسی جگہ کو نہیں چھوڑا جائے گا، اللہ کا گھر ہے، اس کا استلام ہوگا، اس کو چھوا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر فرمایا اصل میں یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے باقی دو کونوں کا استلام نہیں کیا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں سے کسی حصے کو نہیں چھوڑا جائے گا؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضرت معاویہ کہنے لگے صدقتا اے ابن عباس، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا ٹھہرے، آپ مجھے بتائیں آج اگر کوئی ایسا کر رہا ہو، آپ بیت اللہ میں جائیں طواف کر رہے ہو اور ایسا کوئی اگر کر رہا ہو، بیت اللہ کی ہر دیوار کو، بیت اللہ کے ہر کونے کو، اسی طرح سے بیت اللہ کی ہر جگہ کو، اور اسی طرح سے غلاف کو پکڑ کر اس کو چھو رہا ہے، چوم رہا ہے، اور اسی طرح سے اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، اگر کسی کو روکے تو پھر آگے سے کیا کہے گا؟ وہ اللہ کے گھر کو ہاتھ لگانے سے روکتے، اور اس کو آگے سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، عجیب نگاہوں سے آپ کو دیکھیں گے، عجیب نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ دین کے نام پر کوئی کام کر رہا ہے اور سامنے سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا، لوگ فوراً وہابی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے کہ یہ بندہ اب سن ہی نہیں رہا، یہ وہابی ہو گیا۔ ماحول یہ بنا ہوا ہے، تو بھائی اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ کہاں گیا؟ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھی وہ کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ ماننے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو بندہ کھڑا ہو جائے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، چلو تو چل پڑے، اور اسی طرح سے رک جاؤ تو بندہ رک جائے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ ماننا۔ تو آگے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جی اللہ کے رسول کا عمل اپنی جگہ پر، میں تو ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں نا، میں اچھا کام کر رہا ہوں، بیت اللہ کو چھو رہا ہوں، تو غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہوا، حضرت معاویہ نے کہا ابن عباس آپ نے سچ کہا ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی بیت اللہ کے جس کونے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کونے کو ہمیں بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا حرم الرجل علیہ امرأتہ، جب بندہ یہ کہہ دے نا کہ میری بیوی میرے اوپر حرام ہے، میری بیوی میرے اوپر حرام ہے، بیوی کو کہہ دے آج کے بعد تو میرے اوپر حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ قسم ہے جس قسم کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی یہ طلاق نہیں ہوگی. اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج کے بعد تو میرے اوپر حرام ہے، اور اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، صرف اس کو ڈرانا یا کسی اور مقصد سے اس نے ایسے کہہ دیا، تو یہ جو اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے والی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی، یہ قسم کے معنی میں ہوگی، قسم کے زمرے میں آئے گی، اور اس بندے کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ دے.